الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبیت سنت الاعتکاف رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا صلو علیہ صلی اللہ علیکم، یعنی مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ شوق و محبت کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ آج کی نشست میں ہم اس بات پر گفتگو سنیں گے کہ بخاری شریف ہی ہم نے درس کے لیے منتخب کیوں کی، اور بخاری شریف میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں کہ جو دیگر کتابوں میں نہیں ہیں، اور کن وجوہات پر بخاری کو وہ مقام حاصل ہوا جو دیگر حدیث کی کتابوں کو حاصل نہ ہوا۔ بنیادی طور پر یہ بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ 13 طرح کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کی 13 ٹائپس ہیں۔ وہ 13 ٹائپس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے جسے کہتے ہیں جامع، احادیث کی کتابوں کی ایک قسم کہلاتی ہے جامع۔ ایک کو کہتے ہیں سنن، ایک کو کہتے ہیں مسند، پھر ہے معجم، جز، مفرد، غریبہ، مستدرک، مستخرج، رسالہ، اربعین، امالی اور اطراف۔ یہ 13 قسمیں ہیں احادیث کی کتابوں کی۔ آپ جتنی بھی احادیث کی کتابیں اٹھائیں گے تو وہ ان 13 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں شامل کتابیں ہوں گی۔ اب جو بخاری شریف ہے یہ بھی حدیث شریف کی کتاب ہے، تو آیا یہ ان 13 قسموں میں سے کس قسم میں آتی ہے؟ تو جو سب سے پہلی ٹائپ ہے، قسم ہے، جسے ہم جامع کہتے ہیں، بخاری شریف جامع کی قسم میں آتی ہے۔ کہ اگر کوئی کہے کہ بخاری شریف جو حدیث کی کتاب ہے یہ حدیث کی جو 13 طرح کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں سے کس قسم میں شامل ہے، تو ہم کہیں گے کہ بخاری جامع میں شامل ہے۔ جیم، الف، میم اور عین، جامع۔ اچھا، جامع کس کو کہتے ہیں کہ ہم نے بخاری کو اس وجہ سے جامع کہا؟ جامع کی تعریف یہ ہے کہ حدیث شریف کی وہ کتاب جس میں موجود احادیث 8 مضامین کے تحت ہوں، کم سے کم جس میں 8 مضامین ہوں۔ ابتداءً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان فرماتے تھے صحابہ یاد بھی کرتے تھے، صحابہ لکھتے بھی تھے۔ بعد میں تابعین نے بھی اسی انداز کو اختیار کیا اور تبع تابعین نے بھی اختیار کیا، لیکن آگے چل کر جب محدثین جنہوں نے حدیث ہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، انہوں نے احادیث مبارکہ میں تقسیم کی۔ کس اعتبار سے؟ عنوان کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے، ٹاپکس کے اعتبار سے۔ ایمان سے متعلقہ جو حدیثیں ایک جگہ کر دیں، نماز سے متعلقہ جو حدیثیں ایک جگہ کر دیں، خرید و فروخت سے متعلقہ جو حدیثیں وہ ایک جگہ کر دیں۔ تو مختلف ابواب بندیاں، مختلف ٹاپکس کے تحت احادیث مبارکہ کو تقسیم کر کے ذکر کر دیا۔ اچھا، ایک حدیث جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے 5 باتیں یا زیادہ باتیں ارشاد فرمائی تھیں، تو وہ حدیث مختلف ابواب کے تحت، مختلف ٹاپکس کے تحت آ سکتی تھی، تو ان محدثین نے اس ایک حدیث کو ان تمام ٹاپکس کے نیچے ذکر کر دیا۔
تو یوں بعد کے محدثین نے جو حدیث کی کتابیں لکھیں تو وہ ٹاپکس کے اعتبار سے کتاب کے اندر انہوں نے چیپٹر بنائے باقاعدہ کہ یہ ایمان کا چیپٹر ہے، یہ نماز کا چیپٹر ہے، یہ وراثت کا چیپٹر ہے، یہ احکام کا چیپٹر ہے، اور ان کے تحت جو جو حدیثیں آ سکتی تھیں انہوں نے ذکر کی۔ تو جامع حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں کم سے کم ان 8 عنوانات پر حدیثیں موجود ہوں۔ وہ 8 عنوانات کیا ہیں؟ عقائد، نمبر 1 ہے عقائد، عقائد سے متعلقہ حدیثیں اس کتاب میں موجود ہوں۔ نمبر 2 احکام، نمبر 3 تفسیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قرآن مجید کی آیت کی خود تفسیر بیان فرماتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے، تو وہ جو حضور نے کلام کیا کسی آیت کی تفسیر میں، وہ تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ تو اس لیے جس کتاب میں تفسیر کی بھی ابحاث ذکر ہوں تو یہ وہ 8 عنوان ہیں: عقائد، احکام، تفسیر، سیر و مغازی یعنی جو جنگوں کے حالات ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلقہ جو حدیثیں ہیں وہ بھی اس میں ہوں۔ اسی طرح آداب، کھانے کا کیا آداب ہے، سونے کے کیا آداب ہیں، حضور کے طریقے کیا رہے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہوں۔ مناقب یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل میں جو حضور نے کلام فرمایا، جیسے بعض اوقات سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی، فاروق اعظم کی بیان کی، عثمان غنی سے متعلق کوئی حدیث ہے، سلمان فارسی سے متعلق ہے، مولا علی سے متعلق ہے، ابو ذر سے متعلق ہے، تو مختلف صحابہ سے متعلق جو حضور کے تعریفی کلمات ہیں وہ کہلاتے ہیں مناقب۔ تو ان مناقب سے متعلقہ حدیثیں بھی موجود ہوں۔ اسی طرح فتن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ آگے کے دور میں اس طرح کے فتنے آنے والے ہیں، وہ فتنے بھی حضور بتاتے تھے، ان سے بچنے کا طریقہ بھی ارشاد فرماتے تھے۔ تو ان فتنوں سے متعلقہ جو حدیثیں ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں اس کتاب میں۔ اسی طرح آخر میں ہے 8ویں اشراط الساعہ یعنی قیامت کی علامات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وافر مقدار میں بیان فرمائی ہیں۔ قیامت کے قریب کے حالات بھی حضور نے تفصیل سے ارشاد فرمائے۔ اسی طرح قیامت میں کیا ہوگا، وہ دن کیسا ہوگا، اس سے متعلقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور تفصیلی ارشادات موجود ہیں۔ تو ان 8 عنوانات پر جس کتاب کے اندر حدیثیں موجود ہوں تو وہ کتاب کیا کہلاتی ہے؟ جامع۔ اور جو بخاری شریف ہے اس کے اندر یہ 8 تو موجود ہیں ہی ہیں۔ امام بخاری نے جو چیپٹرز بنائے ہیں یہ 8 چیپٹرز تو بخاری کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی چیپٹرز بخاری شریف کے اندر موجود ہیں جن کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کریمہ کو بیان فرمایا ہے۔ تو جو بخاری شریف کی کتاب ہے یہ حدیث کی 13 جو قسم کی کتابیں ہوتی ہیں ان میں جو سب سے پہلی قسم جامع ہے ان میں یہ بخاری شریف شامل ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، ایک اصطلاح ہے صحاح ستہ۔ صحاح یہ اصل لفظ ہے صاد سے، یعنی اردو میں بولنے میں ایسا لگتا ہے کہ یہ سین سے ہے، اصل تو یہ صحاح ہے، صاد ہے پھر ہا ہے حلق والا اور پھر الف ہے پھر ہا ہے، صحاح، صحاح، پھر ستہ، سین تا اور گول تا جس وقف میں ہا بن جاتی ہے، ستہ۔ تو ستہ کہتے ہیں 6 کو، ستن عربی میں کہتے ہیں 6 کو، ستن۔ تو ستہ کا مطلب 6 اور صحاح کا مطلب صحیح ترین۔ تو صحاح ستہ کا مطلب ہوتا ہے احادیث مبارکہ کی وہ 6 کتابیں جن میں سب سے زیادہ صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ صحاح ستہ کا مطلب حدیث شریف کی وہ 6 کتابیں جن میں سب سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہیں۔ اچھا، میں آپ کو پہلے دروس میں یہ بتا چکا ہوں کہ صحیح سے مراد یہاں پر غلط اور صحیح والا صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح ایک ٹرمینولوجی ہے جس کی پوری ایک تعریف ہے، اس تعریف پر جو حدیث اور اس کے راوی پورا اترتے ہیں اس حدیث کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث شریف کی 6 کتابیں ہیں یہ مشہور ہیں، یعنی سب سے پہلے ان 6 کتابوں کا مرتبہ آتا ہے، اس کے بعد کسی اور حدیث کی کتاب کی طرف جایا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان 6 کتابوں کے اندر کوئی حدیث موجود ہے تو بندہ کسی اور طرح بھی بولے کہ نہیں مجھے کسی اور کتاب کا ریفرنس دو۔ جب ان 6 کے اندر وہ حدیث موجود ہے، ان 6 میں سے کسی میں بھی موجود ہے تو پھر اور کتابوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ان 6 کے علاوہ حدیث کسی اور کتاب کے اندر موجود ہو تو بعض اوقات یہ حاجت پڑتی ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا صحاح ستہ کی کتابوں کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے کہ نہیں، تو پھر ان کتابوں کی طرف آیا جاتا ہے۔ تو وہ جو حدیث کی 6 مشہور صحیح ترین کتابیں ہیں ان میں بھی بخاری شامل ہے۔
وہ کون کون سی کتابیں ہیں؟ بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے اور نسائی ہے۔ یہ 6 حدیث شریف کی مشہور کتابیں ہیں جن میں سب سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہیں، اور ان حدیث کی 6 کتابوں کا مرتبہ احادیث کی بقیہ تمام کتابوں سے اوپر ہے۔ اچھا، اب بخاری شریف جامع بھی ہے، صحاح ستہ میں بھی شامل ہے۔ مزید کیا ہے کہ بخاری شریف کا ایک خصوصیت اس کی ایسی ہے جو اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک بخاری شریف کے متعلق یہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت ادیم السماء الصحیح البخاری۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے جتنی کتابیں موجود ہیں تو قرآن مجید کے بعد اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ صحیح ترین ہے تو وہ صحیح بخاری شریف۔ یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو اور کسی کتاب کو اس طرح مجموعی طور پر جس پر سب علماء متفق ہوں حاصل نہیں ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی بڑی خوبصورت خصوصیت ہے کہ قرآن مجید کی تو حفاظت اللہ پاک نے فرمائی ہے، اور بخاری شریف میں موجود احادیث کی چھان پٹھک اور اس میں عمدہ حدیثیں چھانٹ کر ذکر کرنا، اس کے لیے امام بخاری نے جتنی جد و جہد اور جتنی آپ نے محنت کی وہ اتنی قابل تعریف رہی، اور آپ کی محنت اتنی قبول ہوئی کہ اکثر علماء کے نزدیک بخاری شریف کے مقابلے کی قرآن کے بعد روئے زمین پر کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ اچھا، بخاری شریف کتاب کا نام کیا ہے؟ بخاری کا نام تو ویسے ہم بخاری سنتے ہیں، یا کوئی صحیح بخاری کہہ دے گا یا بخاری شریف کہہ دے گا۔ بخاری شریف کا نام بھی تھوڑا سا طویل ہے۔ بخاری شریف کا اصل نام جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا وہ یہ تھا: الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ یہ بخاری شریف کا نام ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اس کا مطلب یہ ہے احادیث شریف کی وہ مختصر، صحیح، مستند اور جامع کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی سنتوں، آپ کے طریقوں اور آپ کی جو زندگی کے جو لمحات ہے ان باتوں پر جو مشتمل ہے وہ کتاب یہ ہے جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں اس پورے نام میں کہیں پر بخاری کا ذکر نہیں ہے، مگر آج اس کتاب کا جو ایک سمجھ لیں کہ لوگوں کے ذہن میں نام ہے تو وہ بخاری ہی نام ہے۔ اس کی وجہ کون ہے؟ وہ امام بخاری کی ذات ہے، کہ بخاری جب کہا جاتا ہے تو یا تو امام بخاری مراد ہوتے ہیں یا ان کی یہ کتاب مراد ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 20 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، مگر ان 19 کتابوں کا عام طور پر کسی کو بھی نام پتہ نہیں ہوگا سوائے اس بخاری کے، اور اس کا بھی جو نام پتہ ہے وہ نام نہیں پتہ ہم کو صرف بخاری کے نام سے پہنچ جاتے ہیں کہ یار جو کتاب سب سے زیادہ مشہور ہو گئی ان کے نام پر وہ یہ ہے، ورنہ جو اصل نام ہے وہ اس کا یہ ہے۔ بہرحال بخاری شریف کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن جو آپ نے اس کا نام رکھا تھا خوبصورت سا وہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی کیوں؟ سوال بنتا ہے نا کہ اتنی محنت، ایسی عظیم ترین کتاب، یہ لکھنے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ تصنیف کیا ہے؟ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے بہت سے بزرگوں کی حدیث کی کتابیں تو باقاعدہ طور پہ موجود تھیں جو آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ علماء جب حدیثیں لکھتے تھے تو ان کے ذہن میں صرف یہ بات ہوتی تھی کہ حضور سے ہم تک جو حدیث پہنچی ہم بس اس کو لکھ دیں، تو وہ اپنے خود تک پہنچنے والی حدیثوں کے بس مجموعے تیار کرتے تھے کہ جو بھی حدیث پہنچی وہ لکھ لی، جو بھی حدیث پہنچی وہ لکھ لی، یوں ان کی کتابیں تیار ہو گئیں۔ لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ کوئی ایسی خاص کتاب لکھی جائے کہ جس میں اس بات کا التزام کیا جائے کہ صرف وہ حدیث شامل ہو جو صحیح درجے کی ہو، جو حدیث کی ایک اصطلاح ہے صحیح جسے کہا جاتا ہے، اس درجے پر جو حدیث پورا اترتی ہے، اس کے راوی پورا اترتے ہیں، وہ کتاب لکھی جائے۔ تو امام بخاری کے استاد تھے جن کا نام تھا علامہ اسحاق بن راہویہ، اور یہ جو اسحاق بن راہویہ ہے ان کی اپنی بھی حدیث کی کتاب ہے مسند اسحاق بن راہویہ۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ کلاس میں پڑھاتے ہوئے حدیثیں بیان کرتے ہوئے طلباء سے کہا کہ یار آپ میں سے اگر کسی سے ہو سکے تو کوئی حدیث کی کوئی ایسی مختصر کتاب آپ سب لکھ دو کہ جس میں اس بات کا التزام کیا جائے کہ صرف صحیح حدیثیں لکھی جائیں گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس درجے میں موجود تھے، اور آپ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں،
تو ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری نے منتخب کر کے 7,000 سے کچھ زیادہ حدیثیں اس کتاب کے اندر آپ نے جمع فرمائی۔ تو امام جو بخاری شریف لکھنے کی جو وجہ بنی ہے وہ آپ کی استاد کا وہ فرمان بنا ہے کہ اس طرح کی کتاب جس میں یہ خصوصیت ہو، آپ سے پہلے جتنی حدیث کی کتابیں لکھی گئیں ان میں کسی میں بھی موجود نہیں تھی۔ دوسرا ایک یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور دیکھا کہ حضور کے مبارک جسم پر مکھیاں آس پاس منڈلا رہی ہیں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مکھیاں بیٹھتی نہیں تھیں۔ اب امام بخاری نے مکھیاں دیکھیں تو امام بخاری نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی پنکھا یا کوئی اس طرح کی چیز ہے اور وہ یوں کر کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے آس پاس جو مکھیاں ہیں ان کو دور کر رہے ہیں، اڑاتے ہیں نا بعض اوقات مکھیاں، تو اسی طرح امام بخاری بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ بیدار ہوئے تو بڑا عجیب لگا کہ ارے کیا خواب ہے یہ، تو انہوں نے علماء کے سامنے بیان کیا جو خواب کی تعبیریں بیان کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اندر جن لوگوں نے نادانی کی وجہ سے یا جان بوجھ کر ایسی چیزیں شامل کیں کہ جو اس میں ہیں نہیں، جیسے بعضوں نے حدیثیں گھڑیں، بعضوں نے کچھ کا کچھ کر دیا، اضافہ کر دیا، کمی کر دی، یا کسی نے کسی سے کوئی حدیث لی نہیں مگر کہہ دیا کہ مجھے فلاں نے حدیث بیان کی ہے اور میں آگے بیان کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے جس قسم کی بھی حرکتیں کی تھیں، احادیث میں خرابیاں داخل کرنے کی کوشش کی تھیں، کہا کہ امام بخاری سے انہوں نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کرو گے، وہ ساری خرابیاں دور کرو گے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایک یہ بات بھی وجہ بنی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بعد میں بخاری شریف کو تصنیف فرمایا۔ بخاری شریف کوئی شخص بھی جب کتاب لکھتا ہے تو اس کی آپ بیتی بھی لکھتا ہے کہ میں نے اس کو کس طرح لکھا، کیا مشکلات تھیں، کیا مراحل تھے۔ بخاری شریف بھی بڑے دلچسپ انداز میں لکھی ہے، میں وہ سارا تو آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، صرف ایک بات بیان کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری نے جب بخاری شریف لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اس کو مسجد حرام میں لکھنا شروع کیا تھا۔ کتاب لکھنے کا آغاز اللہ کے بابرکت گھر سے، وہاں بیٹھ کر آپ نے کتاب لکھنے کا آغاز کیا تھا، بعد میں آپ مختلف ممالک میں اس کو تصریف فرماتے رہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، اس میں سے 7,000 سے کچھ زیادہ حدیثیں لکھی ہیں۔ انداز کیا تھا اس کا، چناؤ کیسے ہوتا تھا اس کا؟ فرماتے ہیں کہ میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے، یہ بہت توجہ طلب بات ہے، فرماتے ہیں میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا تھا، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتا تھا، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتا تھا، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد استخارہ کرتا تھا کہ مولا کریم یہ حدیث جو میں کتاب میں لکھنا چاہ رہا ہوں یہ لکھوں یا نہیں لکھوں۔ گویا اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو بخاری شریف کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ خدا سے مشورہ کر کے لکھا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک پیغام ملا استخارے کے تھرو، چونکہ استخارہ یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کا سوال کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں استخارہ کرنے کا مشورہ صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے، تو غسل کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے 2 رکعت، اس کے بعد استخارہ کرتے تھے کہ میں یہ حدیث اس میں درج کروں نہیں کروں۔ یوں آپ نے 7,000 سے زیادہ حدیثیں بخاری شریف میں درج کی۔ یہ انداز اور یہ طریقہ آپ دیکھیں امام بخاری کا کہ جو ہمیں اور دیگر کتابوں کے اندر نظر نہیں آتا، یہ بڑی زبردست قسم کی خصوصیت ہے جو بخاری شریف کتاب کو حاصل ہے۔ اچھا، ایک بزرگ ہیں ابو زید مروزی، ان کو ایک مرتبہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ فرمایا کہ محمد بن اسماعیل کی جو جامع ہے، میں نے بتایا نا جامع یہ حدیث کی اس قسم میں شامل ہے، فرمایا جو محمد بن اسماعیل کی جو جامع کتاب ہے وہ میری کتاب ہے۔ جس کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب فرمائے تو آپ اندازہ کریں چونکہ حضور کی حدیثوں پر مشتمل کتاب ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو ایسا قبول فرمایا، ایسی خاص نظر فرمائی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ کہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جانے لگا، اور حضور نے ان کی کتاب کو اپنی کتاب فرمایا۔ سوچیں یہ کس قدر بڑی خوبصورت بات ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی کتاب بخاری کو حاصل ہے۔ اچھا، بخاری شریف اور بھی جو حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں
تو ان بزرگان دین کی کچھ شرائط ہوتی تھیں، ان شرائط کے تحت وہ حدیثوں کو کتاب میں شامل کرتے تھے۔ امام بخاری نے بھی بخاری میں جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان کی کچھ شرائط ہیں، وہ ساری میں ذکر نہیں کر رہا، صرف 2 باتیں ذکر کر رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ کریں امام بخاری کی احتیاط کس درجے کی ہے بخاری لکھنے کے اندر۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر امام بخاری کو پتہ چلے، مثال کے طور پر کوئی شخص سے وہ کہے کہ مجھے یہ حدیث میرے فلاں استاد نے بیان کی، آپ توجہ رکھیے گا، مجھے یہ حدیث میرے فلاں استاد نے بیان کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو بعد میں ہم سے 100 سال بعد آئے اور میں نے کوئی بات بیان کی تھی اور آپ میں سے کسی نے وہ بات سن کر آگے بیان کی۔ اب وہ 100 سال بعد آنے والا شخص، اس کو جب پتہ چلا کہ یار اس شخص کے ذریعے سے یہ بات یہاں پہنچی اور پھر آگے چلی ہے، تو اس نے دیکھا کہ یار میں یہ چیک کروں کہ کیا یہ جو شخص ہے جو یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے ان سے سنا ہے اور آگے میں نے یہ بات بیان کر رہا ہوں، تو کیا ان دونوں کی عمر سیم تھی؟ مطلب مراد یہ ہے کہ کیا یہ ایک دوسرے کے زمانے میں موجود تھے، معاصر تھے، ہم زمانہ تھے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جو اس دور میں زندہ ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوا یا وفات پا چکا ہے کہ جو میرا دور ہے، تو پھر میری اس کی بات کیسے کنٹینیو ہو سکتی ہے؟ تو آپ لوگ تبھی یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ میں نے علامہ بلال سے یہ بات سنی ہے، وجہ کیا ہے کہ بھئی آپ میرے دور میں زندہ ہے۔ امام بخاری یہ دیکھتے تھے کہ وہ جو حدیثیں بیان کر رہے ہیں لوگ اپنے استادوں سے روایت کرتے ہوئے، کیا وہ ان کے زمانے میں موجود ہیں؟ خالی ان کا زمانے کو امام بخاری معتبر نہیں رکھتے تھے، امام بخاری اس بات کی تحقیق کرتے تھے کہ مجھے خالی یہ نہیں دیکھنا کہ یہ شخص ان بزرگ کے زمانے میں زندہ تھا یا نہیں تھا، امام بخاری اس بات کی بھی تحقیق کرتے تھے کہ ملا تھا یا نہیں ملا تھا۔ یعنی کوئی باہر جو شخص موجود ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے، وہ یہ کہہ دے کہ جناب میں نے علامہ بلال سے یہ بات سنی ہے، 50 سال بعد آنے والا کہے کہ ہاں یار یہ 2023 میں زندہ تھا، علامہ بلال بھی زندہ تھے، سنا تو ہوگا۔ امام بخاری کے نزدیک یہ بات معتبر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، دونوں ٹھیک ہے 2023 میں زندہ تھے، مگر کیا آیا ان کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں، کہ یہ ملے ہوں، کوئی بات چیت کی ہو، کوئی چیز لی ہو، دی ہو، کچھ نہ کچھ ہوا ہو؟ تو امام بخاری اس بات پر تحقیق کرتے تھے، اور جب یہ تحقیق پوری ہوتی تھی کہ باقاعدہ انہوں نے ان کے درس میں بیٹھے ہیں، ان کی کلاس لی ہے، یہ حدیث ان سے سنی ہے، اس کے بعد امام بخاری اس حدیث کو معتبر شمار کرتے تھے۔ ایک یہ کس درجے کی احتیاط ہے۔ دوسری، بہت سے طلباء وہ ہوتے ہیں جو اساتذہ سے تھوڑے سے ان ٹچ رہتے ہیں۔ بعض طلباء تو منظور نظر ہوتے ہیں نا استاد کے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ یار یہ استاد کے بڑا قریب رہتا ہے بات چیت میں، سمجھنے سمجھانے کے معاملے میں، اور کچھ بیک بینچرز ہوتے ہیں نا، بہت کم آنے والے، بہت کم درس میں بیٹھنے والے، اور استاد سے تو بہت کم ان کا انٹریکشن ہوتا ہے۔ استاد کو بس پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بندہ کلاس میں تو موجود ہے لیکن اس کے حال احوال کیا ہے، زندگی کچھ نہیں پتہ ہوتا، آئے پیچھے سے سبق سنا، پیچھے ہی باہر نکل گئے۔ امام بخاری ایسے لوگوں سے بھی حدیث بہت کم لیتے ہیں جو اپنے شیخ سے بہت کم ملتے تھے، زیادہ حدیثیں ان سے لیتے ہیں جو آگے کے صف میں بیٹھنے والے ہوتے تھے، بڑے قریب ہوتے تھے استاد سے، جن کی اچھی سلام دعا ہوتی تھی۔ امام بخاری کی زیادہ حدیثیں بھی انہی شاگردوں سے ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ شخص جس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس عالم دین کے اتنے شاگرد ہیں، کون زیادہ قریب ہے، کون کتنا دور ہے، اور آپ اسی اعتبار سے ان کی بیان کردہ حدیثوں کو اپنی کتاب کے اندر درج فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ بخاری شریف کے اندر 22 ایسی حدیثیں ہیں کہ جن کے راویوں کی تعداد درمیان میں صرف 3 بنتی ہے، صرف 3، یعنی امام بخاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور کی حدیث امام بخاری تک پہنچی، حضور کے درمیان اور امام بخاری کے درمیان صرف 3 راوی ہیں۔ امام بخاری صرف 3 بندوں کے نام ذکر کریں گے، اور وہ تیسرا بندہ وہ ہوگا جس نے حضور کو خود یہ وہ کام کرتے دیکھا، جس نے خود حضور کے مبارک الفاظ اپنے کانوں سے سنے ہیں، وہ تیسرا بندہ وہ ہوتا تھا۔ 22 ایسی حدیثیں ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کے اندر ذکر فرمائی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کا سرمایہ افتخار ہے۔ لیکن بخاری شریف کا سرمایہ افتخار ہے، ہم جن کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تو جتنی روایتیں ہیں وہ ساری ایسی ہیں،
ساری ایسی ہیں کہ وہ جس میں ذکر کرے تو بس وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو فلاں نے بیان کیا، ان کو فلاں نے، اور وہ کہتے ہیں میں نے خود حضور سے سنا ہے۔ تو ان کی تو تقریباً تمام روایتیں اسی درجے کی ہیں، اور بخاری شریف کے اندر ایسی 22 روایتیں موجود ہیں۔ آخر میں بخاری شریف کے ایک مقام کے حوالے سے ایک بات ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ علماء نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہو، کوئی دعا ایسی کرنا چاہتا ہے یا مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہے، تو یا پھر کوئی اپنی مشکل حل کرنا چاہتا ہے، کوئی حاجت پوری کروانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا ختم بخاری شریف کرے۔ جس طرح ختم قرآن کرتے ہیں نا، تو اسی طرح بخاری شریف پوری پڑھے اور بخاری شریف ختم کرے، اس کے بعد دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول فرمائے گا، مشکلات بھی حل فرمائے گا، حاجتوں کو بھی پورا کر دے گا۔ فرمایا جس کشتی میں بخاری شریف ہو وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر بارشیں نہ ہو رہی ہوں تو اگر بخاری شریف پڑھ کے دعا کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش بھی عطا فرما دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بخاری شریف پڑھنے کے لیے پھر عربی بھی تو آنی چاہیے۔ قرآن پڑھتے ہیں تو اگرچہ سمجھ میں نہیں آتا، پڑھتے ہیں نا، تو بخاری شریف بھی یا حدیث کی دیگر کتابیں بھی بندہ بولے سمجھ میں تو نہیں آئیں گی، تو قرآن کون سا سارا سب کو سمجھ میں آتا ہے؟ تو بندہ بخاری شریف بھی لے کر اگر حدیث کی عربی پڑھنے کی کوشش کرے، اعراب بھی آج کل لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت انداز میں کتابیں چھپتی ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ اچھا بندہ بولے نہ میں پڑھتا ہوں نہ میرے بچے پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے پوتا پڑھ لے، ہو سکتا ہے پڑھ پوتا پڑھ لے، آپ کو کیا پتا کہ آپ کے بعد 10ویں پشت میں آنے والا بچہ بہت بڑا شیخ الحدیث ہو، شیخ القرآن ہو، اللہ جس کو اپنے دین کے لیے منتخب فرما لے۔ آپ کے گھر میں ہونی چاہیے حدیث شریف کی کتاب، بخاری شریف پڑھیں، ختم کریں۔ اچھا ہم بھی جو بخاری شریف کا آغاز کرنے، یہ بھی اسی درس میں آئے گا انشاءاللہ، اور ہم بھی جب کریں گے تو انشاءاللہ ختم بخاری بڑے دھوم دھام سے کریں گے، اس میں دعائیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم آج کا ہمارا درس اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔